بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ کسی بھی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا کہ اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پایا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کے بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھے۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں ہی تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ برادر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا اور فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقتی گفتگو کی خوف سے اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔
انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا کہ لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی۔ تو ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔